سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ نماز تہجد کا وقت کیا ہے، تہجد کے لیے رات کا سونا ضروری ہے یا نہیں، تہجد کی نماز کی کتنی رکعات ہوتی ہیں، تہجد کی نماز کی نیت کیا ہے، اور تہجد کی نماز میں کون سی صورتوں کا پڑھنا ہوتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز اس کا وقت کیا ہے۔ تو تہجد کی نماز کا وقت وہ عشاء کی نماز سے لے کر صبح صادق تک، یعنی جب صبح صادق ہو جائے، اذان ہو جائے، اذان فجر، اس سے پہلے پہلے تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی ابتدا وقت میں تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھ لے، لیکن افضل یہ ہے کہ تہجد کی نماز وہ رات کے آخری پہر میں پڑھی جائے، آدھی رات کے بعد پڑھی جائے۔ تو تہجد کا وقت تو سارا ہی وقت ہے، لیکن آخر میں رات کے آخری وقت میں پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کیا سونا شرط ہے؟ تو تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط نہیں، آپ بغیر سوئے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، افضل یہ ہے کہ کچھ دیر اگر آرام کر لیا جائے، اس کے بعد پھر تہجد کی نماز ادا کی جائے تو اس میں افضلیت زیادہ ہے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا ہے۔ تہجد کی نماز کی نیت کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہو چاہے کوئی دوسری نماز ہو، ہر نماز کے لیے اس کے لیے صرف دل کے اندر یہ نیت کر لینا کافی ہے کہ میں فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں، فلاں وقت کی پڑھنے لگا ہوں۔ زبان سے ان الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر کوئی زبان سے ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ کہہ لے کہ میں 2 رکعت 4 رکعت نماز تہجد پڑھنے لگا ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دل میں خیال ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی نیت نہیں کرتا، صرف نفل کی نیت کر لیتا ہے، اسے بھی تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ تہجد کی نماز کی رکعات کتنی ہے؟ تہجد کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایت ملتی ہیں، 2 سے لے کر 12 تک کا عدد ملتا ہے، لیکن اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 8 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ تو افضل یہ ہے کہ 8 رکعات کا معمول بنا لیا جائے۔ تو اس کے ساتھ 8 رکعات یعنی 4 سلاموں کے ساتھ 8 رکعات پڑھی جائیں 2 کر کے، اور اس کے ساتھ وتر کی نماز ادا کرنا یہ بہتر ہے، سنت ہے، افضل ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح کی تہجد کی نماز کے لیے اٹھ سکتا ہے، اس سے چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھ لے، یا 7 نفل وغیرہ نہ پڑھے، 2 سنتیں پڑھ کے آرام کر لے، پھر صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد وتر ادا کر لے، یعنی وتر کی نماز وہ تہجد کی نماز کے بعد ادا کرے۔ یہ سنت ہے، یہی افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی رات کو سویا ہے، اسے یقین نہیں ہے کہ صبح اٹھ سکے گا، اس کے لیے ہے کہ وہ رات کو وتر کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لے اور پھر سو جائے۔ اگر صبح اللہ توفیق دے اٹھ جائے تہجد پڑھ لے، اگر نہ اٹھ سکا تو کم از کم اس کے وتر تو ادا ہو چکے ہوں گے۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح کو اٹھ کر تہجد بھی نہیں پڑھ سکتا، صبح کو اٹھ کر وتر بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ کم از کم وہ یہ کر لے، عشاء کی نماز پڑھ کے 2 سنتیں پڑھ لے، اس کے بعد 2 4 جتنے بھی اسے اللہ توفیق دے نفل پڑھ لے تہجد کی نیت سے، اور اس کے بعد وتر کی نماز پڑھ لے۔ اب وتر کی نماز تہجد کی نماز کے بعد پڑھنا یہ سنت اور افضل ہے۔ تہجد کی نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ کیا اس کے لیے کچھ مخصوص صورتیں ہیں جن کو تہجد میں پڑھا جائے، یا کوئی بھی کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے؟ تو تہجد کے لیے کوئی صورت مخصوص نہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے پورا قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک جہاں سے کسی کو یاد ہے خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتی ہے، تو وہیں سے قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ نماز کے اندر کسی صورت کو مخصوص نہیں کیا گیا۔ ہاں، البتہ اگر کسی کو چند صورتیں ہی آتی ہیں، ایک صورت ہی آتی ہے اور صورتیں اسے یاد نہیں، تو وہ صورت اپنی نماز میں پڑھ سکتا ہے، ریپیٹ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مخصوص صورت نہیں۔ تو تہجد کی نماز کا وقت عشاء سے لے کر صبح صادق تک، تہجد کی نماز جو ذہن میں ارادہ ہے وہی ہے، اور تہجد کی رکعات 2 سے لے کر 12 تک ہے، 2 6 4 بھی پڑھ سکتا ہے،
اور 8 سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن 8 رکعت یہ افضل ہے۔ تہجد کا افضل وقت وہ آخری پہر کا ہے۔ تہجد کے لیے قرآن پاک کی کوئی صورت مخصوص نہیں، بلکہ جو صورت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رات کی تہجد نصیب فرمائے، اور رات کو اٹھ کر اپنے سے باتیں کرنے کی، اپنے سے ہم کلام ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔